32 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیے گئے، مذاق کیے گئے رسول من قبل کا تجھ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، میں نے مہلت دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان عقاب، اور کیسے ہوئی سزا اور شدت۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، طرح طرح کے جملے کس دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام دل برداشتہ تو ہوتے تھے، بلکہ انکار کرنے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے باقاعدہ ڈیوٹیاں تھیں۔ ابو لہب کی ڈیوٹی تھی عرفات میں کہ آپ علیہ السلام پر جو حج فرض ہوا وہ تو ہوا 9 ہجری میں، ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ کچھ روایات میں کچھ اقوال ہیں، کچھ روایات میں 2 بھی ہیں۔ تو ابو لہب کی ڈیوٹی تھی عرفات میں کہ جب آپ علیہ السلام کچھ واضح و نصیحت فرماتے، کچھ سمجھاتے تو وہ آ جاتا، اور آخر میں کہتا کہ دیکھو میں اس کا چچا ہوں، خاندان کا آدمی ہوں، یہ جھوٹا ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، کوئی اس کی بات نہ مانے۔ ابو جہل کی ڈیوٹی تھی مینا میں کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام کسی جگہ کوئی بات کریں تم نے پہنچنا ہے اور وہاں انکار کرنا ہے اور جملے کس دینے۔ اسی طرح اور مشرکین استہزاء مذاق کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ہنسی مذاق کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں تو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اور یہ چلے گا قیامت تک۔ مدارس کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، علماء کے بارے میں جملے کسے جائیں گے، طعن و تشنیع رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تو آتے تھے منکرین، کافرین، ہاں جی کب سے بڑھیا بن گئے، اچھا یہ خشکی پہ کشتیاں چلائے گا۔ کلما مر علیہ، اس آیت پاک میں ہے کہ جب گزرتے تھے سخروا منہم، ان سے مذاق کیا کرتے تھے۔ واہ بھائی واہ بھائی۔ تو ہنسی مذاق موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آدمی مر گیا اس کا کوئی پتہ چلے، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، آپ ہم سے مذاق کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اکون من الجاہلین، اگر میں ایسی مذاق کروں جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہے تو پھر تو جہالت ہے، نبی کی شان سے تو یہ بعید ہے۔ ایسا جملہ جو اخلاقیات کے خلاف ہو بہت ہی برا، بہت ہی برا ہے کہ کسی جگہ کسا جائے، کہا جائے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تحقیق مذاق کیے گئے، بِرُسُلٍ، کئی رسول، من قبل کا تجھ سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے کافروں کو مہلت دی۔ مہلت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں،
دیر گیرد سخت گیرد، جب دیر سے پکڑتے ہیں تو سخت پکڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ ریان یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا تھا۔ 400 سال اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، اتنا بڑی ڈھیل اور مہلت نبی کے خلاف ہے اور اللہ نے ڈھیل دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے مہلت دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، عبرت کا نشان بنا دیے۔ جو جو اس طرح کی کیفیات میں تھا اس کے حالات پڑھتے جاؤ۔ ابو جہل تھا، بدر میں اس کا کیا حشر ہوا۔ ابو لہب تھا، بڑا بری طرح مرا۔ اس کے علاوہ جو بھی، فرعون کو دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، نمرود کو دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں، جو بھی اس کیفیات میں آیا اللہ نے اس کو رسوا کر کے مارا، گندا کر کے مارا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسے ہوا شدت کا عذاب، سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ مشرکین کی تردید ہے، وہ کہتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اس طرح فلاں فلاں کو بھی پتہ ہے۔ آج کل بھی کمی نہیں ہے، اللہ کے اختیارات کو تقسیم کرنے میں کوئی کمی نہیں رہی، بالکل بڑی بری طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ پاک سے ایک فرقہ تھا، ثنویہ اسے کہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتا تھا۔ باقی مشرکین آئے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے، تو یہ ذات میں کہتے تھے دو رب ہیں، ایک ہے خیر کا ایک ہے شر کا، یزدان اہرمن، ایک خیر کا ہے ایک شر کا ہے۔ تو اللہ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو تقسیم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما رہے افمن ہوا قائم، کیا وہ شخص وہ قائم ہے علی کل نفس، ہر چیز پر بما کسبت، جو اس نے کسب کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اختیارات استعمال کیے، یہ مشرک ساتھ ہوتے ہیں جن کو تم نے معبود بنا رکھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے شرکا، اللہ کے لیے شرکا بناتے ہیں کہ یہ اختیار اس کو ہے، یہ اختیار اس کو ہے۔ بھلا ایک خدا اور سارے کام کر سکے، سوچو ہو سکتا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے، آج بھی یہی جملہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل سموہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے نام لو، جو اللہ کے ساتھ ذات میں شریک ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، نام لو ان۔ آج کل کا اگر مشرک ہوتا تو وہ لے لیتا، کسی اللہ والے کا نام لے لیتا، خواجہ صاحب تھے، داتا صاحب تھے، فلاں صاحب، بالکل ایسا۔ ہم تنبئونہ، یا تم اس کو خبر دیتے ہو بما لا یعلم، جو نہیں جانتا زمین میں، زمین پر جو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، یہ ان کو خبریں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں۔ انسان تو ہے کہ عالم الغیب نہیں ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے۔ او بظاہر من القول،
یا پھر اللہ تعالیٰ سے کھلم کھلا کوئی بات ہوتی ہے، حال احوال کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مقدس اتارا یہ ہر دور پہ فٹ ہے، ہر دور میں اس طرح کے لوگ موجود رہیں گے اور ان کے متعلق ہوگا۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کا مکر، فراڈ، ان کی تدابیر، جتنا خلاف شرع، رسومات، بدعات جو کچھ کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ میں نے یہ کمال کر دی، میں نے یہ کر دی۔ وہ ان کے اپنا کفر اور مکر جو ہے وہ ان کو بہت ہی قیمتی سمجھتے ہیں اور بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں۔ ناجائز کا لبادہ اوڑھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کچھ کر لیا۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اللہ کے راستے میں رکاوٹ کی کئی شکلیں ہوتی، کبھی تو راستے سے ہٹا دیا، چلو نہ رہے گا نا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تدابیر ایسی اختیار کی گئی کہ یہ اللہ کی راہ رکنی چاہیے۔ ایسے تدابیر، ایسے معاملات کیے گئے کہ وہ معاملہ رک ہی جائے۔ قیامت تک کئی سے کئی ہیلے کیے جائیں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جب اللہ گمراہ کر دے، برباد کر دے، پھر وہ کیا سوچے گا، کیا صحیح سوچ آئے گی اس کو؟ پھر تو جو کچھ بھی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے، دین کامل پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔